اور آگے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی عظمتوں کا ذکر فرمایا کہ پہلے ابتدائی آیتوں میں روزے کی چاشنی، اصل جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا، اس کا ذکر فرمایا، اور اب اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے جو دن کے ایام ہیں اس میں تو تم نے جیسا بھی وقت گزارا نیکی ہی نیکی ہے، اب رات کے وقت کون سی برکتیں ہیں، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں تم روزے رکھتے ہو۔ ایک طرف تو ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کی فضیلت بتا دی، روزے کے متعلق پیچیدہ باتیں بتا دی، اب کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور رہنمائی ہے اس کے اندر، اور من الہدی والفرقان، ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا یہ اللہ کا کلام اعلیٰ بھی ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی مریض بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر چلا گیا ہو، مسافر بن چکا ہو، شرعی سفر اس نے اختیار کر لیا ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر ان گنتی کے دنوں کو تم دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھوکا بھی رکھتا ہے خدا، پانی سے بھی دور کرتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، اتنا لاغر کمزور ہو چکا ہوں، افطار کے وقت تو چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، یہ تو کیسا دین ہے جو اتنی مشقت اٹھانے کے لیے انسان کو کہتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے اس شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے کے متعلق فرما دیا، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے مشقت میں تمہیں پرانا چاہتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بولو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید کی آیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ اگر آج انسان اپنے آپ کو ایک آزاد طبیعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور پھر یہ کہے کہ یار یہ دین تو اتنا سخت دین ہے کہ عورتوں پر پردہ لاگو کر دیا، مرد مکس گیدرنگ میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ کر دیا وہ کر دیا، رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، اور شریعت نے تو فجر ابتدائی لمحات کے وقت لازم قرار دی، فرض ہو گئی، یہ تو کتنی مشقت ہے کہ ایک طرف سود کے ذریعے مال کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، دوسری طرف حلال تھوڑے تھوڑے انداز میں آتا ہے، یہ تو دین اتنا سخت دین ہو چکا ہے۔ اور ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دین آسان ہے، سمجھ نہیں پڑتی کہ دین آسان ہے کہ مشکل، اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو دین مشکل نظر آتا ہے، اور پھر اگر اپنے بزرگان دین کی زبانی سنتے ہیں تو دین آسان نظر آتا ہے، کرے تو کیا کریں، کچھ پلے نہیں پڑتی۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اگر تمہاری عقل سالم ہوگی، تمہیں قرآن اور حدیث کا نور ملا ہوگا، تو پھر یرید اللہ بکم الیسر، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔